جیسے کیاری میں اگر آپ پودینے کا کوئی سیڈ یا کوئی بیج یا کیا کہتے ہیں پودا لگا دیں تو وہ وہاں پر قائم و دائم رہتا ہے، چاہے سال ہا سال گزر جائیں. یہ نہیں ہوتا کہ 1 سال کے بعد یا 6 ماہ بعد وہ مرجھا جائے، ختم ہو جائے اور اس کی جگہ دوسرا پودا پھر آپ کو لگانا پڑے اس کے لیے. تو یہی حال پاکستان کے قومی اداروں کا ہے کہ قادیانی آئے اور پھر دائمی ہو کے رہ گئے. ایک نسل گئی، دوسری آ گئی، دوسری گئی، تیسری. یہ 47 سے لے کے اب تک ہوتا رہا ہے. یعنی قادیانی جو ہیں وہ ہمارے اداروں میں پودینے کا پودا کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ بات جو ہے قوم نہیں سمجھ سکی، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس بات کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک پاکستان کی سیاست کے اندر، کیونکہ قادیانی رول بہت سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے. اوکے، اس کی وجہ بارہا بیان کر چکا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ تمام اداروں کے اوپر قادیانیوں کا ہولڈ ہے. تو اس لیے اسٹیٹس جو ہیں وہ ادارے چلاتے ہیں، نعرے نہیں چلاتے. تو ادارے جن کے پاس ہیں، ملک ان کا ہے. بس وہ 7-8 ہزار میل دور سے انگریز آ گئے، اداروں کو ڈیولپ کر لیا، 200 سال تک انہوں نے آپ کی جان نہیں چھوڑی. تو یہ بہرحال جنگ ہو گئی، سیکنڈ ورلڈ وار، اور چیزیں بدل گئیں، تو اس لیے وہ ایسی صورتحال ہوئی. ورنہ شاید ابھی تک ہم انگریزوں کو سلوٹ کر رہے ہوتے. اگرچہ ہم غلام تو ہیں، آزاد تو نہیں ہوئے. پہلے انگریز سے، اب قادیانی تھے ہمارے مالک، اب یہ قادیانی ہیں. بہرحال جی دیکھیے، بات جو ہے وہ یہی ہے کہ میں جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ پاکستان، یہ تو ثابت کر چکا ہوں میں، کوئی بھی میرے دعوے کو رد نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے سبھی اداروں کے اوپر جو ہے مکمل کنٹرول قادیانیوں کا ہے. اگر لوگوں کو میری اس بات پہ شک ہے تو وہ ضرور اور ضرور پاکستان کے صحافیوں سے، پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کوئی ہیں، ان سے سوال کریں ان سے سوال کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ بھئی پاکستان کے اداروں پہ مرزیوں کا، اس کا آپ جواب دیں. وہ جواب نہیں دے سکتے، نیور. تو بہرحال جی، اس کے لیے میں مختلف حوالے بھی پیش کرتا ہوں، اور کن کے کرتا ہوں؟ قادیانیوں کے. ابھی آپ سن لیں، یہ کیا نام ہے، چودھری محمد علی ہے غالباً اس کا نام، جو بتا رہا ہے. جی ہاں، یہ چودھری محمد علی بھی یہ ہے ایک بہت پرومیننٹ قادیانی، اور پھر اس کی پہلے بھی میں ویڈیوز وغیرہ لگا چکا ہوا ہوں. تو یہ صاف بتا رہا ہے کہ جماعت قادیانی جو ہے اس کی اولین ترجیح کیا تھی کہ اداروں کے اندر اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے. یعنی فرام دا ویری بگننگ، فرام پاکستان کی فارمیشن کے فوری بعد. تو وہ سارا کچھ ان کے پاس، وہ پودینے کا پودا لگ گیا ہوا پاکستان کے اداروں پہ، وہ جناب وہیں قائم دائم ہے. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی کا پیش خیمہ ہوگا. پھر لوگوں کو میری باتیں یاد آئیں گی. اوکے، تو اب اس کا کوئی جواب دے کہ ایک مذہبی جماعت جو پاکستان میں آئی ہے اور اس نے سارے قومی ادارے جو ہیں اپنے وہ تھم کے نیچے کر لیے، ہر بندہ قادیانی ہے وہاں پر،
47 سے آج تک، اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا آئی ڈونٹ نو. جس طریقہ سے قوم مردہ ضمیر ہو چکی ہوئی ہے، مولوی قادیانی، اکثر مولوی تو بنیادی طور پہ قادیانی ہیں. اوکے، میں اگین یہی بتاتا ہوں کہ قادیانی کیا کرتے ہیں، کسی قادیانی فیملی کے بچے کو جو ان ناؤن ہوتے ہیں، بظاہر لوگ اس کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں اس فیملی کو، لیکن اندر سے وہ ہڈن قادیانی ہوتے ہیں. ان کے بچوں کو کسی کو دیوبندی مدرسے میں بھیج دیا، کسی کو بریلوی، کسی کو شیعہ، کوئی بعد میں وہ خادم قادیان بن کے نکلتا ہے، کوئی مولوی طارق جمیل بن کے نکلتا ہے، کوئی اور یا مقبول جان نکلتا ہے، کوئی اسی طرح سے مختلف لوگ نکلتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ ختم نبوت کے نعرے لگا، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا، قادیانی مفاد کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ کیونکہ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، بہت ڈسپلنڈ ہے، اور یہ بڑے تربیت یافتہ ہیں، تو اس لیے ہمارے لوگ تو ان کو پکڑ نہیں سکتے. ان کی شامت آ گئی کہ آپ وسیم بیچ میں آ گئے. تو خیر، آپ نے سن لیا، تسلی ہو گئی کہ آغا وسیم جو کہتا ہے کہ اداروں کے اوپر ان کا تسلط ہے، وہ پہلے دن سے ہی ہے، اور اب آپ نے اس کی بھی مرضی کی بھی وہ کیا کہتے ہیں اعتراف سن لیا. بیک گراؤنڈ ایک تو یہ تھی، کچھ اور بھی مسئلیں تھیں تو جس کو یہاں میں بیان نہیں کرنا چاہتا. تو وہ ہم نے کلاسیں لگائیں کہ لڑکے کمپٹیشن کے لیے تیار کریں، سی ایس پی کے لیے، اور جو سینٹرل سروسز ہیں ان کے لیے، آرمی، نیوی، ایئر فورس وغیرہ کے لیے. تو اس نے ان کو بھی انڈکٹ کر لیا. جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کے قومی اداروں کے اوپر قادیانیوں کے ہولڈ کے اوپر نہ کبھی کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے، نہ کبھی کوئی جلسہ ہوا ہے، نہ کبھی کوئی ٹاک شو ہوئے ہیں. ایسے جیسے قادیانی جماعت تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، بالکل گمشم، حالانکہ ٹوٹل کنٹرول انہیں کا ہے. تو بہرحال جو لوگ، جو جرنلسٹ، جو صحافی وغیرہ اس کے اوپر نہیں بات کر رہے، وہ مادر چود حرام زادے ہیں. تو بہرحال جی، کیونکہ میں یہ اور بھی بہت ساری کلپس ہیں جو ماضی میں بھی میں لگا چکا ہوں، اور یہ اگر رپیٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ضد ہے یا کوئی، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ بار بار ایک چیز کو رپیٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ قوم فلی فوکس اس ایشو کے اوپر کریں، کیونکہ یہ پاکستان کے اور ہمارے مذہب کے جو مطلب بہت بڑا ایک فتنہ ہے دونوں کے لیے، پاکستان کے لیے اور ہمارے مذہب کے لیے بھی، اور جس کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے. اوکے، کیونکہ یہ ایک صہیونی نیٹ ورک کی پیداوار ہے، مشنریز نے ان کو بنایا ہوا ہے، جو استثالی طبقے کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ گروہ ہے. تو یہاں سے کوئی خیر کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. تو اس لیے آپ یہ بھی سنیں، اس میں مختلف کیا بولتے ہیں، مختلف کلپس ہیں، لوگ خود بخود قادیانی بتا رہے ہیں کہ کیسے اداروں کا کنٹرول ہے ان کے پاس، اور کیسے جناب وہ مرزا محمود جو ہے پاکستان کے ہر قومی ادارے میں جا کے وہاں تبلیغ کیا کرتا تھا. ظاہر ہے کہ ادارے جو ہیں ان کے تو پھر فوج ہے، یہ ہے، وہ ہے، کھلا ڈلا جا کے کیا کرتا تھا. اوکے، اب اگر کوئی دوسرا اس کے اوپر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے تو آئے بتائے کہ ہاں، کہے کہ جی وہ جا کے جو ہے پاکستان کے قومی اداروں میں وہ کوئی جو بھی کر رہا ہے یہ اس کا حق ہے، یا قانون اس کی اجازت دیتا ہے. آئیں تو صحیح، ایک مذہبی جماعت کا، سو کولڈ مذہبی جماعت کے لیڈر کا کیا کام کہ پاکستان کے سینسٹیو جو ادارے ہیں، جو دفاعی ادارے ہیں، وہاں جا کے جناب لیکچر دے. اور ظاہر ہے لیکچر میں کیا ہے، قادیانیت کی اسپیچ ہے، اور کیا ہے، کیا وہ یہ کہے گا کہ وہ میرا باپ جو ہے وہ نبی نہیں تھا؟ تو یہ کھلی اجازت تھی ان کو، اور ابھی بھی ہے. اصل میں جو فیکٹ ہے وہ یہی ہے
تو اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو حضرت خلیفہ ثانی بھی سمجھے کہ مہاجر بن کے لاہور تشریف لے آئے تھے، لیکن آتے ہی انہیں کیا کہ آتے ہی کوئی پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے، اور انہوں نے اس لیکچر روم میں میں بھی گیا تھا، میں اس میں اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ انجینئرنگ کالج میں، اور حضرت خلیفہ ثانی نے یہ پنجاب یونیورسٹی میں اور یا سینٹ ہال میں اسی ایریا میں انہوں نے 3 لیکچر دیے، ڈیفینس آف پاکستان لیکچرز، کہ پاکستان کا جو ہے وہ ڈیفینس کیسے اس کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. زبردست لیکچرز ہیں وہ، پڑھنے والے لیکچر ہیں، اور وہیں سے انہوں نے پاکستان کی جو تھی وہ خدمت کا وہ جو بیڑا آغاز کر دیا، اور پھر جماعت کو بھی بتایا کہ یہ ملک ہمارا ہے. تھی ابھی اس وقت میں حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے ساتھ وہاں گیا. مارف ہیڈ کوارٹر میں ہم سے انہوں نے 5 فائر بھی کرائے. امیم شین بھی ساتھ تھے، 2-4 اور دوست تھے، ایک چودھری صلاح الدین صاحب کے والد صاحب تھے، عالم کباب. تو وہ وہاں ان دنوں حیات صاحب کرنل تھے، امام بربت تھے، میجر حمید کلیم. اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں جو دمدمہ ملا، مجھے اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو وہ میجر حمید کلیم نے خالی کیا. تو رات کو کوئی پنڈی میں تھا جی تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جی انہوں نے کچھ لیکچر دیے تھے پنڈی میں. اچھا جی. اور وہ لیکچر آرمی آفسرز، سول آفسرز یہ سب بہت پسند کرتے تھے، اکثر ان میں وہ اٹینڈ کیا کرتے تھے. اچھا. خود میرے افسر بھی مجھ سے یہ اصرار کر کے کہا کرتے تھے کہ ہمیں آپ دعوت نامہ لا کے دیں. اچھا، یہ 1948 کے بعد کی بات ہے. ہاں 1948 کے بعد. تو وہاں میں انہیں لا دیا کرتا تھا، بلکہ پرائیویٹ دعوتوں میں بھی میں انہیں بلوا لیا کرتا تھا. وہاں جو ملاقات کے لیے آتے تھے لوگ پیروں بیٹھے رہتے تھے جی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سردار ابراہیم صاحب جی جو یہ آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں، صدر بھی رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ پیروں بیٹھے رہا کرتے تھے جی کہ ملاقات حضور کی ملاقات کے لیے جی، اور کافی ارادت بھی رکھتے تھے. جی حضور کے لیکچرز دفاع پاکستان یا ڈیفینس آف پاکستان پہ بھی ہوتے تھے. اچھا. اور اس میں حضور ایسی باتیں کہتے تھے جو آرمی افسرز بھی کہتے تھے کہ یہ باتیں ہم نہیں سوچ سکتے جو حضور سوچ رہے ہیں. جی، یعنی اس وقت جو نئی مملکت ایک طرح سے بنی تھی اور جو ایک طرح سے گائیڈ لائن کی اور رہنمائی کی ضرورت تھی وہ حضور گویا ان لیکچرز کے ذریعے جو ہے فراہم کیا کرتے تھے حکومتی اداروں کو. تو آراری اور اس قسم کے کماش کے جو لوگ تھے وہ مخالفت بھی کرتے تھے. جہاں بھی حضور کی تقریر سنیما ہال میں ہو رہی ہے تو وہاں باہر آ کے شور شرابہ کر رہے ہیں. جی. اور مجھے یاد ہے کہ جب حضور کی گاڑی میں ہم نکالتے تھے باہر حضور، تو گاڑی بالکل خدام سے گری ہوتی تھی. جی. صرف ڈرائیور کو سامنے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا شیشہ چھوڑا ہوتا تھا، ایک ایسے ہی نظر آتا تھا جیسے خدام بھاگے جا رہے ہیں. جی. یہ 1948 اور 49 کی باتیں ہیں. یہ عظیم ذوالفقار علی بھٹو شہید کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طریقے سے اس نے عوام میں سیاسی شعور بیدار کیا، جس طریقے سے اس نے اس وقت کی نئی جنریشن جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ ایک بڑے جو کاز کے اوپر جمع ہوں. اور وہ کاز کیا تھا؟ امت اسلامیہ میں ایک طاقت بنانا، جس سے ہم لوگ بھی انسپائر ہوئے اور کبھی سیاست کی اور کبھی بندوق بھی اٹھائی. تو بہرحال یہ اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کو ہی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے عام پاکستانیوں کو یہ شعور بھی عطا کر دیا کہ قادیانی جو ہے وہ پاکستان اور اسلام کے دوست نہیں ہیں. یہ ہماری ریاست کے لیے بھی سیکیورٹی کا تھریٹ ہے اور ان کی شناخت کروائی گئی اور ان کا جو ہے
عوام کے سامنے پہچان لایا گیا کہ یہ لوگ آستین کے سانپ ہیں. اس سے پہلے کوئی ایسا قادیانیوں کو جو ہے اس نظر سے, اس نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. اوکے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے وسیلے کے ذریعے قوم کو قادیانیت کے, پلید قادیانیت کے اینٹی پاکستان, اینٹی اسلام سٹانس کے اوپر جو ہے وہ ان کو ننگا کیا کہ یہ کون ہے. اس سے پہلے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو یہ باہر طور اس کا آپ خود بھی سن سکتے ہیں اعتراف. وہ بریگیڈیئر اعجاز وہ خود جو بھی کچھ بول رہا ہے, حتیٰ کہ اداروں میں, جس ادارے میں قادیانیوں کا بہت بڑا ہولڈ ہے فوج میں, وہاں پر بھی ایک ایلیمنٹ ایسا اکٹھا ہو گیا جو قادیانیوں کو پاکستان کا دشمن سمجھنا شروع ہو گیا. تو جب میں فوج کی بات کرتا ہوں تو ساری فوج کی بات ہرگز نہیں کرتا. یہاں کنٹرول کی بات ہے, کنٹرول ان بہن چودوں کے پاس ہے, اور یہ سب لوگ جان چکے ہیں, جانتے ہیں لیکن بولتا کوئی نہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہمارے جرنیل تھے بڑے, جیسے جنرل اختر حسین ملک تھے, عبدالعلی ملک تھے, جنرل افتخار جنجوعہ تھے, ان کی بارے میں فوج میں جو وہ عزت و احترام اور وہ ان کا نام لینا, جیسے آپ کو بھی اس طرح قدر کی نگاہوں سے دیکھا گیا, اس طرح یہ جی ایس کیو میں پہلی بات 1947 میں پاکستان جب بنا تو کمانڈ اسٹاف کالج کوئٹہ تھا. کمانڈ اسٹاف کالج کوئٹہ تھا, آل انڈیا تھا وہ تو صحیح. اس میں جو کمانڈانٹ تھا وہ انگریز تھا, زیادہ تر افسران صاحب انگریزی تھے, چند دیسی افسر تھے. اس میں 3 پاکستانی افسر جو پاکستان میں آئے وہ تھے. ان کے نام میں بتانے لگا ہوں پلیز. ایک تھا یحییٰ خان, لیفٹیننٹ کرنل یحییٰ خان, ٹھیک ہے. لیفٹیننٹ کرنل اختر حسین ملک, لیفٹیننٹ کرنل گل مواز. لیفٹیننٹ کرنل گل مواز, گل مواز. ہاں, یعنی ان کی یہ پوزیشن تھی کہ یہی دے ور انسٹرکٹر کمانڈ اسٹاف کالج ان دی آل انڈیا ٹائم. ٹھیک, یہ قابلیت ان کی مانی ہوئی. مانی ہو جی. اختر حسین ملک بھی شامل تھے اس میں. ان سے میرا واسطہ پڑھا, تھوڑا پڑھا دیکھا, سارا دیکھا میں نے. گریٹ لیڈر صوبہ عبدالعلی ملک, بڑی عزت تھی, بڑی احترام تھا. نہیں, فوج میں اس طرح انٹریکشن براہ راست ہونے کے اس لیے چانسز ہوتے ہیں کہ مختلف یونٹس ہوتی ہیں, دور دور پوسٹنگ ہوتی ہیں. لیکن میرا یہ سوال یہ ہے کہ جو فوج میں اوور آل احمدی افسران کی عزت تھی جب, تو وہ یعنی کہ ریلیجن اور یہ سب تو آڑے نہیں آتا تھا اس میں سارے. شروع میں تو نہیں آتا تھا, بعد میں پھر, لیکن جب یہ 74 کی بات ہوئی تو پھر آنے لگا. اس میں تو پھر بہت ہی زیادہ. اچھا, اب آپ 71 سے 74 تک جی ایچ کیو میں تھے. کوائٹ اے لانگ ٹائم دیٹ یو ور دیئر. اور you gained of course powers there, as you said you were very strong then, automatically you were on a seat there. یہ بتائیے کہ ستمبر سن 74 آتا ہے, تو ستمبر سن 74 میں جب اسمبلی فیصلہ لینے لگتی ہے, تو ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہے کہ اسمبلی آن اٹس اون کوئی فیصلہ کرنے کی اہل ہو, کیونکہ سارا جی ایچ کیو میں بات جاتی. تو وہاں پہ اس کا کیا کوئی وہ کوئی اس کا شور تھا کہ جماعت کے خلاف؟ اس سے پہلے 74 سے پہلے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا کون کیا ہے, کوئی کیا ہے, بالکل. اس کے بعد پھر لوگوں کو دلچسپی شروع ہوئی. ابھی مجھے یاد آ رہا ہے, انکویسٹ کی بات ہے. انکویسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو جنرل آفتاب تھا, بڑا اچھا آدمی تھا, لیفٹیننٹ جنرل آفتاب احمد, ہی واز دا چیئرمین. این اے قریشی واز دی اے جی, وہی میجر جنرل تھا, یہ لیفٹیننٹ جنرل تھے. تو ایئر فورس میں اس میں شامل تھے, بریگیڈیئر تھے, ایئر فورس کے کمانڈور, نیوی کے کمانڈور میں شامل تھا, آرمی کا میں تھا, اور ایک اور تھا بریگیڈیئر. تو جو ایئر فورس کا افسر تھا, یہ سپٹمبر کا زمانہ 74 کا جب یہ ہو رہا تھا, کمانڈور صاحب نے چھوٹی سی بریک ہوئی تو احمدیت کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی. اچھا, اب میں احمدی ہوں, وہ جنرل قریشی تو جانتا تھا کہ وہ میرا باس بھی تھا, تو میں نے اس کو دیکھا اشارہ کرتے. اچھا, آپ میرے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی پھر آپ نے جیسے اب دیکھا کہ صرف اسی سیاسی اور ڈپلومیٹک محاذ پہ نہیں, ملٹری میں بھی, یعنی 1947 سے آپ لے لیں تو
اس کے بعد 65-70 سارے جو امپورٹنٹ جو جرنیل تھے یا فوجی تھے جنہوں نے کہ اپنا ہر ایک سے اپنی جرت اور اپنی کمٹمنٹ سے جو لیا ان کو منوایا، وہ بھی احمدی تھے. مثلاً جی آپ نے یہ بھی کلپ سن لیا جو کہ قمر ادریس کا ہے. قمر ادریس خود اقرار کر رہا ہے 47 سے، اور پھر فوج وغیرہ اداروں میں ہمارے لوگ تھے، تو جو ابھی بھی ہیں، ابھی یہ نہیں کہ نہیں ہیں. تو اس زمانے میں 50-60s وغیرہ میں جو ہے وہ یعنی کافی اوپن ہو کے قادیانی کام کرتے تھے. لیکن دیکھیں نا، جیسے عمران خان قادیانی نے کوئی وہ ایڈوائزر امریکہ سے بلایا جو قادیانی تھا، کیا نام تھا اس کا، جو بھی تھا مادر چوت کا، تو وہ شور پر مچ گیا کہ جناب یہ تو قادیانی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو پھر وہ دباؤ کی وجہ سے عمران خان قادیانی کو اپنے ہم مذہب کی چھٹی کرنی پڑی کہ چلا جا بھی تو. جبکہ یحییٰ خان کے دور میں، ایوب خان کے دور میں ایم عالم اور فوجی جرنیل اور بہت سارے کھلے قادیانی جو تھے وہ اہم ترین عہدوں کے اوپر برجمان تھے. تو وہاں لوگ جو ہیں انہوں نے نہیں اس کے اوپر انگلی اٹھائی. تو بہرحال کہنے کی بات کیا ہے کہ وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں قادیانی کہ جناب وہ میجر جنرل جو اختر جو بھی تھا، جو کہتے ہیں کہ کشمیر کو فتح کرنے جا رہا تھا اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ قادیانی کو کریڈٹ چلا جائے گا، تو ایوب خان نے اس کو واپس بلا لیا اور اس کی جگہ یحییٰ خان. یہ 5-6 صدیوں کا بہت بڑا جھوٹ ہے. پینٹ چودو ایوب خان خود مرزئی، کسی کو شک رہ گیا کہ وہ مرزئی نہیں تھا؟ یہ تو مرزئیوں کے باپ دادا کو بھی علم نہیں تھا کہ کوئی آغا وسیم آگے بتا دے گا کہ وہ، یعنی بتانا نہیں، ثابت کر دے گا کہ ایوب خان مرزئی تھا. اوکے، اس کو کیا جیلسی ہو سکتی ہے؟ بلکہ اس کو تو خوشی ہوگی کہ کشمیر فتح جو ہے وہ بھی مرزئی کرے. GHQ کا جرنیل سے لے کے چوکیدار تک جو ہے وہ بہن چود قادیانی ہے. ہاں، 65 میں بھی، 55 میں بھی، 47 میں بھی اور 2025 میں بھی. ہاں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج نے یہ کہا کہ ہیں، ایوب خان نے کہا کہ یہ کریڈٹ لے جائے گا، لہذا میں اپنے چہیتے یحییٰ خان کو بھیج دوں. ماں چودو، وہ تو خود قادیانی تھا. تو یہ جب ٹوٹل کنٹرول کا بھی دیکھو نا، 65 میں GHQ نے جس کی رپورٹ کی کہ ان کو نشانے حیدر دو، وہ سارے مرزئی تھے. تو یار یہ ایسا جھوٹ بولتے ہیں بہنچود کہ جس کے کوئی نہ سر نہ پاؤں. تو خیر یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے قوم سوچے. اور پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی آواز بلند کی جائے. تب تک تو کیونکہ یہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے، دین کا ہے تو ہے لیکن پاکستان کا بھی ہے. پاکستانی قوم بھی عجیب ہے کہ پاکستان جاؤ، جس سے بھی بات کرو کہ بھی آپ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں میڈیا میں ہوں. 90 کی دہائی میں جب بھی پاکستان میں جس سے بھی بات کرو ہے جی آپ کیا کرتے ہیں، جی میں پراپرٹی میں ہوں، سارا پاکستان پراپرٹی. آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میں میڈیا میں ہوں. بھائی مجھے یاد آتا ہے کہ جب 70s میں جو ہے وہ ایک کپڑا نکلا تھا جس کا نام تھا غالباً سفینی. شروع میں تو وہ جناب بڑا اٹریکٹیو، بڑا ڈیزائن، اس کے اوپر بڑے رنگ شنگ ہوتے تھے اور ذرا اپر کلاس میں ہی وہ پاپولر تھا. لیکن آہستہ آہستہ ود ان 2 to 3 years، کیونکہ کافی ڈیوریبل کپڑا تھا اور وہ مضبوط تھا، جلدی اس کی استری بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، دھو دیا اور جلدی سے پہن لیا. پھر وہ اتنا زیادہ وہ پھیل گیا کپڑا کہ ایسے لگا جیسے سارے پاکستانی ان کو پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے.
وہ سفینی، اس کے جناب پہلے تو پتلون بنتے تھے، پھر اس کے بعد اس کے سوٹ بننا شروع ہو گئے، شلوار قمیض بننا شروع ہو گئی، اور جس کو دیکھو وہ پہنا. تو یہ ہم جو ہیں یہ ہماری قوم کی ایک ایسی نیچر ہے. لوگوں کو جو میری ایج کے یاد ہوگا سفینی کپڑے کے بارے میں. پھر یہ حالت ہو گئی کہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں اپ سیٹ ہو گئے کہ یار یہ کیا، ہر کوئی بندہ یہی کپڑے پہن رہا ہے. تو وہ ایک آمین. تو یہاں پر بھی ہر بندہ جو ہے جی میڈیا میں ہوں، میں جرنلزم میں ہوں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اصل جو کور ایشو ہے پاکستان کا کہ قادیانیوں کا تسلط ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. تو آئیں مل کے ہم جو میری آواز بنے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے پاکستان کے اداروں کو جو ہے ان قادیانیوں سے زیادہ ان کو کمزور کیا جائے اداروں سے.